السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، ایک بات آپ کو بتانی ہے اور بہت سے دنوں سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم مسلمان اپنا جو مشن ہے، ہمارا جو مقصد ہے کہ ہمیں دین پہ چلنا ہے، قرآن کی باتوں پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پہ ہمیں چلنا ہے، مگر آج ایسا کیا ہوا کہ ہم مسلمان گمراہی کی طرف آ گئے۔ آج کسی بھی مسلمان نوجوان کو دیکھ لو، کسی بھی مسلمان نوجوان لڑکیوں کو دیکھ لو، آج گمراہ ہوئے ہیں۔ نہ کرنے والے کام وہ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے دین میں اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کسی کا حق نہ دباؤ، کبھی جھوٹ نہ بولو، سود پہ پیسے کبھی نہ دو۔ مگر آج دیکھا جائے تو ہم مسلمان وہی کام کر رہے ہیں جس کام کو ہمیں اسلام نے کرنے سے منع کیا ہے۔ آج بہت سی جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے، جو عام سی بات ہو گئی ہے کہ مسلمان سود پہ پیسے دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک وقت تھا کہ مسلمان کبھی بھی سود کے پیسوں کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، مگر آج یہ شارٹ کٹ کمانی انکم سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ اس پہ ہمارے نبی نے، ہمارے خدا نے، ہمارے اللہ نے بہت سختی سے منع کیا ہے، مگر پھر بھی ہم اسی کام کو کرتے جا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کو غلط کام صحیح لگ رہا ہے، صحیح کام غلط لگ رہا ہے۔ آج اگر کسی مووی دیکھنے کے لیے ہم 3 سے 4 گھنٹے ایک جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں، مگر مجال ہے کہ جمعے کے وقت مولانا 10 یا 15 منٹ زیادہ بیان یا زیادہ خطبہ لمبا کر دیں، ہم فوراً انگلیاں کھڑی کر دیتے ہیں مولانا کی طرف کہ آپ نے وقت زیادہ لے لیا ہمارا۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اگر دیکھا جائے تو ہمیں مسجد میں زیادہ وقت بتانا چاہیے، بازار میں کم وقت بتانا چاہیے، مگر آج الٹا ہو رہا ہے۔ مسجد میں ہم نام کے برابر صرف ٹکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کب مولانا صاحب سلام پھیرے اور کب بھاگے۔ ایک پیر ہمارا مسجد میں رہتا ہے اور دوسرا پیر باہر۔ اگر دنیاوی کوئی کام ہوگا، ہم گھنٹوں گھنٹوں کئی جگہ پہ کھڑے رہیں گے، گھنٹوں گھنٹوں ایک جگہ پہ ہم بیٹھے رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کئی دنوں تک بھی بیٹھے رہیں، مگر مسجد میں 1 منٹ بھی زیادہ ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ آپ لوگوں کی غلطی نہیں ہے، یہ آپ کے بزرگوں کی غلطی ہے کہ انہوں نے آپ تک صحیح سے ایمان کو نہیں بھیجا، صحیح سے آپ کو تعلیم نہیں دی۔ اگر آپ کی صحیح سے تربیت ہوتی تو آج پوری دنیا میں مسلمان کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ آج تم کہیں بھی دیکھ لو، ہسپتال میں دیکھو، سب سے زیادہ مسلمان دکھیں گے، جیل دیکھو، وہاں بھی تمہیں مسلمان دکھیں گے، کورٹ کچہری کے چکر کھاتا ہوا مسلمان دکھے گا، ہر جگہ مسلمان دکھے گا تمہیں، ہسپتال میں بھی آپ کو مسلمان دکھ جائے گا۔
مگر مجال ہے جو مسجد میں دکھے۔ ہاں ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتے مسجد میں آتے ہیں، پر ایک پیر مسجد میں ہوتا ہے اور دوسرا پیر باہر، کہ سلام باندھی اور سلام پھیرنے کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ایسے تھوڑی نہ پھیلے گا اسلام۔ ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نماز کو صحیح کرنا ہے، سکون والی نماز پڑھنا ہے۔ جو 4 رکعت پڑھنے میں آپ 2 منٹ لے رہے ہو، اس سے زیادہ 5 منٹ میں 4 رکعت نماز پڑھو، مگر سکون سے پڑھو، تاکہ تمہیں بھی کچھ لگے کہ نہیں میں نے اللہ سے بات کی۔ نماز تو اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ اللہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ تھوڑی میری عبادت کرے تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ اللہ تو رب العزت ہے، وہ بہت رحم دل والا ہے۔ وہ تو کافروں کو بھی ایمان کی بڑی دولت سے نواز دیتا ہے۔ پھر تو ہم تو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہمیں کیوں نہیں نوازے گا، ہمیں کیوں معاف نہیں کرے گا؟ بہت سے ایسے صحابی ہیں جو پہلے کافر تھے، نبی کے جان کے دشمن تھے، مگر اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور وہی صحابی نے اللہ کے نبی کی خوب مدد کی، جو کبھی اللہ کے نبی کے دشمن ہوا کرتے تو اللہ نے جب انہیں ایمان کی دولت سے نوازا تو وہ اللہ کے نبی کے باتوں پہ عمل کرنے لگ گئے، دین کو پھیلانے لگ گئے۔ یہ کب ہوا؟ جب انہوں نے اسلام کو، دین کو صحیح سے سنا، صحیح سے پڑھا۔ اور ایک بات آپ کو بھی میں کہہ دوں، میں بھی کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، میں تو یہ جو میرے پاس جانکاری ہے اسلام کی وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، ٹوٹی پھوٹی ایک میری کوشش کر رہا ہوں کہ کیسے نہ کیسے کر کے میرے مسلمان بھائی یہ میرا ویڈیو دیکھیں، سنیں اور تھوڑا سا عمل شروع کر دیں۔ وہ تھوڑا عمل، ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ پورا عمل کرنے لگ جائے گا۔ میرا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ میرے جتنے بھی مسلمان بھائی جو آج گمراہی میں ہیں وہ ایمان کی طرف لوٹائے۔ میں صرف یہی چاہتا ہوں، میرا دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ نہ مجھے واہواہی چاہیے، نہ مجھے کوئی تخت چاہیے، نہ کوئی مجھے شان و شوکت چاہیے۔ بس میں یہی چاہتا ہوں کہ میرا مسلمان بھائی دین کی طرف لوٹ آئے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انسٹاگرام کا زمانہ ہے، ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے۔ کسی باتیں آج مسلمانوں کے بارے میں کی جا رہی ہے، یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دیکھا جائے تو پوری دنیا میں مسلمان کے دشمن بھرے پڑے ہیں، یہ بھی مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، آپ سب سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے، اور آپ کے سب کے پاس اسمارٹ فون ہے، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ پوری ایک دنیا مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہے۔ پھر بھی اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا ہم پہ کرم ہے کہ ہمیں اتنا محفوظ رکھا ہے۔ ارے سوچو، نبی کے زمانے میں کتنا مشکل ہوا تھا اسلام کو پھیلانے کا۔ ہمیں تو بنے بنایا سب کچھ مل گیا ہے، بس ہمیں اس پہ صرف عمل کرنا ہے۔ آج یہ جو بنے بنایا ایمان ہمیں مل گیا ہے، اسی لیے ہم میں اس کی قدر نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی ویلیو نہیں ہے۔ ان سے جا کے پوچھو جنہوں نے اسلام کو پھیلانے کی خاطر کتنی تکلیفیں، کتنی مشکلیں اٹھائی ہیں۔ ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں تک بھوکے رہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ بہت سے صحابی کو چٹان کے اوپر ننگا کر کے لٹایا جاتا تھا، اور نیچے سے آگ سلگائی جاتی ہے تاکہ چٹان گرم ہو اور صحابی کے جسم کو جلا دے۔ اتنی ساری تکلیفیں، اتنی ساری پریشانیوں کے بعد اسلام پھیلا ہے۔ بہت سے صحابی ہیں، بہت سے نوجوان
बहुत सी माएँ, बहुत से छोटे बच्चे और बहुत से बूढ़े लोगों के कुर्बानी के बाद जाकर ये ईमान हमारे पास फैला है, हमारे पास पहुंचा है। आज हमारे पास इसकी कदर व कीमत नहीं, क्योंकि हमने कोई कुर्बानी नहीं दी ईमान की खातिर। काश अगर हम ईमान की खातिर थोड़ी कुर्बानी देते तो हमें पता चलता कि ईमान क्या है। इस्लाम खूबसूरत मज़हब है, खूबसूरत मज़हब है इस्लाम। हम इसकी कदर कीमत भूल चुके हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, आपसे आज़ीज़ाना गुज़ारिश है मेरी कि ईमान की तरफ लौट आओ। जब भी वक्त मिले, खाली वक्त मिले तो स्मार्टफोन हाथ में लेके मत बैठो, तस्बीह पढ़ा करो, अल्लाह का ज़िक्र किया करो। जब अज़ान होती है तो नमाज पढ़ा करो। इससे क्या होता है कि दिल को सुकून मिलता है। अपनी रोज़ी की उसकी फ़िक्र मत करो, अल्लाह काफिरों को भी रोज़ी देता है कि तुम तो ईमान वाले हो, तुम्हें क्यों नहीं देगा। मेरे दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ और आपसे एक आज़ीज़ाना गुज़ारिश है, वीडियो आपको अच्छा लगे या ना लगे, मैंने एक कोशिश की है कि अपनी जो अच्छी बातें जो मैं चाहता हूँ अपने मुसलमान भाइयों तक फैलाऊँ। आपका भी एक काम है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें। और मेरा एक और मकसद है जो मैं आपको बता दूं, इस चैनल से जो भी अमाउंट आएगा, आज नहीं तो कभी भी, हालांकि अभी तो मैंने शुरुआत की है, पता नहीं साल में आएगा या 2 साल में आएगा या 1 महीने में आएगा या 2 महीने में, जो भी इनकम आएगी उसमें से 1 रुपया भी मैं अपनी पास नहीं रखूँगा। सारे का सारा पैसा मैं ज़रूरतमंद लोगों में तकसीम करूँगा, मदरसा में दूँगा। अब आपका फ़र्ज़ है कि आप मेरी मदद करें, मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।